اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم وإذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجاثیہ کا پہلا رکوع ہے۔ حوامیم سبع میں یہ چھٹی سورت ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مقدس قرآن حکیم کا وہ پروگرام واضح کیا ہے کہ جو دنیاوی مادی نظاموں کو توڑ کر انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کا بین الاقوامی نظام قائم کرنا جو قرآن حکیم کے مطلوب ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی صورت میں لیلۃ القدر کی رات جو قرآن حکیم آسمان دنیا پر بیک وقت نازل ہوا، اجمالی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر قلب پر نازل ہوا، وہ بتدریج دنیا میں 23 سال کی مدت میں اس کی تنزیل ہوئی ہے۔ پچھلی صورت میں انزال کا ذکر ہے اور یہاں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب کا نازل کرنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی۔ دنیا میں قوانین واضح ضابطے کی شکل میں نہ ہوں تو نظام قائم نہیں ہوتا۔ جو متعین امر ذات باری تعالیٰ یا عرش الہی سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، جس کا تذکرہ پچھلی صورت میں آیا، اس کو شریعت کی شکل میں قانون اور ضابطے کی صورت میں جو اقوام عالم کے لیے تھا اسے اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آگے شریعت کا تذکرہ آ رہا اور یہ بھی کہ یہ شریعت دنیا بھر میں نافذ ہوگی اور تمام اقوام عالم شکست کھائیں گی۔ تو سب سے پہلے اللہ کا وہ اجمالی نور جو دنیا میں بڑی روشن صورت میں نازل ہوا اور اس نے آ کر یہاں کے غلط افکار و نظام حیات کا قلع کما کیا، اسے بیان کر کے کہا گیا کہ یہ کتاب کا نازل کرنا اس اللہ کی طرف سے ہے، تنزیل اس کا یعنی بتدریج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات قرآنیہ کا نزول، واقعات و حادثات اور ضرورت کے مطابق۔ اگر مکہ مکرمہ میں ضرورت تھی جماعت سازی کی، خلافت باطنہ کی، تو وہاں جماعت بنانے کے لیے جن بنیادی اساسی اصولوں اور پروگرام کی ضرورت تھی تو اس کے مطابق آیات نازل ہوئیں۔ اور پھر جب مدینہ منورہ تشریف لائے
اور ریاستی تشکیل کے حوالے سے، قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے حوالے سے جو ضروریات تھی ان کے مطابق قانون نازل ہوا۔ تو شریعت میں حالات و واقعات اور ضرورتوں کے تقاضوں کے مطابق ہی قانون سازی کی جاتی ہے۔ تو یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو العزیز، طاقتور بھی ہے، زبردست بھی ہے، اور الحکیم، حکمت والا بھی ہے۔ یہ کتاب حکمت کے اصول پر آئی ہے۔ یہاں حضرت سندھی نے اچھی بحث کی ہے کہ ایک حکم ہوتا ہے اور ایک حکمت۔ حکم کے پیچھے حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ حکمت کسی بھی حکم کی روح ہوتی ہے۔ روح اور اسی کے ساتھ اس کا حکم دونوں برقرار ہیں تو پھر ترقی ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ حکم بغیر روح کے ہو یا محض روح ہو اور اس کی جو حکم کے طور پر شکل دی گئی ہے وہ عمل میں نہ آئے تو تب بھی عملی نظام قائم نہیں ہوتا۔ تو زبردست ہے، العزیز ہے، جس نے یہ کتاب قانون کی شکل میں شریعت کی صورت میں نازل کی ہے، اور الحکیم بھی ہے کہ اس حکم کے پیچھے حکمت کار فرما ہے۔ حکم اور حکمت دونوں کے باہمی ملاپ سے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم نازل کی گئی ہے۔ یہ بنیادی دعویٰ کیا گیا کہ یہ کتاب بتدریج حکمت اور حکم کے باہمی تناظر میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نازل کی گئی ہے، اور پھر اس دعوے پر دلائل شروع کیے ہیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اگر غور و فکر کریں آسمانوں اور زمینوں میں تو وہاں اللہ کی حکمت بھی کار فرما ہے، اور ان آسمانوں اور زمینوں کے نظام چلانے کے حوالے سے حکم بھی کار فرما ہے۔ تو حکم اور حکمت کی اساس پر اگر وہ کائنات آسمان و زمین کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کریں تو ان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ نشان وہ سنگھائے میل ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، یا منزل مقصود اس سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اتنی منزل رہ گئی۔ تو قرآن حکیم کے فہم اور شعور، قرآن حکیم میں جو حکم اور حکمت کار فرما ہے، اس کے لیے آسمان و زمین پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں وہ سنگھائے میل نظر آئیں گے، جس کا لازمی نتیجہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں نازل ہونے کے حوالے سے واضح ہوگا۔ تو ایمان والی جماعت کے لیے بڑی اس میں نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، آسمان و زمین تو بے شک بڑی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اے انسانوں تم اپنی تخلیق پر غور کرو، اس میں کتنی نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، تمہاری پیدائش میں، اور وما یبث من دابۃ، اور وہ جتنے جاندار حیوانات یہاں پر پیدا کر کے پھیلائے گئے ہیں، جتنی اس کرۂ ارض پر جانور پھیلائے گئے ہیں، ذرا انہی پر غور و فکر کرو۔ تو یہ نشانیاں وہ ہیں جو آیات لقومی یوقنون، جو یقین رکھنے والی قوم کے لیے ہے۔ پہلے فرمایا تھا لآیات للمؤمنین، ایمان کی کیفیت رکھنے والے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو آسمان کی وسعتوں اور زمین کی گہرائیوں پر غور و فکر کرنے سے انہیں یہ اس حقیقت تک رسائی حاصل ہو جائے گی کہ یہ کتاب عزیز اور حکیم جس نے نازل کی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت اور کون سا حکم کار فرما ہے۔ تو اس کائنات کے بنانے کا آخری جو سب سے بڑا حکم اور حکمت ہے وہ قرآن حکیم کی طرف انہیں رہنمائی ملے گی، اور یہ اپنی تخلیق پر اور اپنے گرد و پیش جتنے جانور زمین میں پھیلائے ہوئے ہیں، تو حیوانی زندگی کی حیات پر اگر یہ غور و فکر کریں گے
تو یہ نشانیاں بنیں گی ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ آدمی کو باہر کی خارج کی چیز کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، آسمان و زمین کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے، لیکن اپنی ذات کے بارے میں تو یقین ہے۔ اور اگر آدمی اپنی ذات کے بارے میں بے یقینی کی حالت میں ہے تو اسے اور کس چیز پر یقین آئے گا؟ تو تم اپنی تخلیق پر اور اپنے گرد و پیش میں جو حیاتیاتی جاندار موجود ہیں ان کی حیات پر غور و فکر کرو، تو یہ ان یقین والوں کے لیے یہ بات بڑی اہم ترین نشانیوں میں سے ہے کہ کتاب مقدس ان کی ضرورت ہے۔ ان کے یقین کی تکمیل اسی کتاب سے ہوگی، ایسے ہی جو ایمان لانے والے ہیں ان کی ایمان کی تکمیل بھی اسی کتاب سے ہوگی۔ اگلی ایک اور بات کہی کہ دن رات کا تغیر و تبدل، انسان جس کرۂ ارض پر رہ رہا ہے، سورج، زمین اور یہاں کے شمسی سیارات کے نتیجے میں رات دن کا تغیر و تبدل، اس کے لیے آگے جا کر قرآن نے کہا لقومی یعقلون، اس کا تعلق عقلیات سے ہے کہ عقل کا اگر استعمال کریں تو رات دن کے تغیرات و تبدلات، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے رزق اتارتا ہے، بارش برستی ہے، بارش میں وہ توانائی، طاقت اور قوت ہوتی ہے جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، زمین بنجر اور بیکار ہوئی ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، بارش میں وہ تمام توانائیاں، طاقت اور قوت موجود ہوتی ہے جو زمین کو زندہ کرتی ہے، رویدگی پیدا کرتی ہے، اس میں فصلیں اگتی ہیں۔ تو رزق کا منبع اور مرکز پانی ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ تو اگر پانی کے نتیجے میں یہ فصلوں کا اگنا، تمہارے رزق کا اگنا، تمہاری زمین کا زندہ ہو جانا، اور پھر ایک اور چیز پر غور و فکر کرو، وتصریف الریاح، یہ ہواؤں کا تیزی کے ساتھ چلنا، عدلنا بدلنا، یہ جو ہواؤں کا نظام ہے، آکسیجن کا ہر جگہ پہنچنا اور دور دراز تک تیز ہواؤں کے ذریعے سے یہاں کے مفید اجزاء کو دوسری جگہ منتقل کرنا، یہ جو ہواؤں کا پورا نظام ہے، تو عقل کے دائرے میں ان تین پہلوؤں پر غور و فکر کرو۔ رات دن کا تغیر و تبدل، اس نظام شمسی، اس کرۂ ارض اور اس آسمان و زمین پر دن رات کا تغیر و تبدل یعنی زمانہ، اسی تغیر و تبدل سے ہی ٹائم پیدا ہوتا ہے، زمانہ وجود میں آتا ہے۔ تو اس پر عقلی طور پر غور و فکر کرو۔ آسمان سے بارش برستی ہے، زمین، اس میں رویدگی، زندگی پیدا ہو جاتی ہے، ہواؤں کا تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا، جس سے تم بہت سے فوائد حاصل کرتے ہو، بالخصوص سمندروں اور دریاؤں میں تمہاری کشتیاں ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ پہنچتی ہیں ہواؤں کے زور پر۔ تمہارا کام تو صرف چپو مختصر سے چلانا ہے، باقی ہوائیں کشتی کو دور تک لیے چلتی ہیں۔ تو ان تمام پر غور و فکر کرو، یہ سب کی سب نشانیاں ہیں لقومی یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل کا استعمال کرتی ہے، عقل مند قوم کے لیے۔ تو یہ تین باتیں کہیں ہیں، لآیات للمؤمنین، آیات لقوم یوقنون، آیات لقوم یعقلون، تینوں کے اپنے اپنے دائرے سے متعلق۔ عقل، یقین، یقین کا تعلق اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے۔ جب نفس قلب کے پیج پر آ جاتا ہے تو ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب قلب عقل کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب عقل پورے گرد و پیش کی چیزوں کا ادراک کر کے قلب کو رہنمائی دیتی ہے اور اس کے لیے واسطہ اور ذریعہ بنتی ہے، تو نفس، قلب اور عقل جو غور و فکر کے، علم کے حصول کے ذرائع ہیں، ذرا ان کو بروئے کار لاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق۔ یہ تینوں چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں
کہ یہ اللہ کی آیات ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اسے پورا ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق آپ پر تلاوت کی ہے۔ عقل کا استعمال کریں، یقین کی حالت تک پہنچیں، شکوک و شبہات سے نکلیں، ایمان کی حالت پر آئیں، کفر سے نکلیں، تو یہ آیات آپ کو پتہ چلے گا بہت ہی پرفیکٹ ہیں، بہت ہی حقائق پر مشتمل ہیں۔ یہ احکامات جو شریعت کے دیے گئے ہیں، یہ جس حکمت کے تحت یہ حکم دیا گیا ہے، یہ سب کے سب حق کے ساتھ ہے۔ ایک عقل مند صاحب یقین اور صاحب ایمان کے سامنے جب یہ تمام جامع اور بڑا برحق پیغام سامنے آ گیا تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو اور کس بات پر تم ایمان لاؤ گے؟ اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد اللہ جو العزیز الحکیم، جس نے پوری حکمتوں کا لحاظ رکھ کر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حکم کے نفاذ کا اعلان کیا ہے، تو اب وہ اور اس کی جو باقی بکھری ہوئی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں، دن رات کے تغیر و تبدل میں، تمہاری اپنی تخلیق اور جانوروں کی حیات میں، یہ تمام کی تمام نشانیوں کے آنے کے بعد اور کون سی ایسی بات رہ گئی جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ اس سے آگے اور کون سا مرحلہ ہے جسے تمہیں عبور کرنا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کس پر ایمان لاؤ گے؟ اور اس سے بڑھ کر بات نہیں ہو سکتی۔ اور جب یہ پورے دلائل کے ساتھ، آیات اور نشانیوں کے ساتھ، عقل، ایقان اور ایمان کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی، تو اب جو آدمی اس کتاب مقدس قرآن حکیم کا انکار کرتا ہے، اسے جھٹلاتا ہے، تو اس کے لیے سوائے ویل کے اور کیا ہوگا؟ ویل لکل افاک اثیم، خرابی اور تباہی ہے۔ انہیں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، ان سے انتقام لیا جائے گا، ان تمام کو گھٹنوں کے بل گرنا پڑے گا۔ ویل، خرابی اور تباہی ہے ہر اس کے لیے جو جھوٹ بولنے والا ہے۔ افاک مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جھوٹا، مصنوعی باتیں گھڑنے والا، جھوٹ جن کے پیچھے نہ کوئی حکمت اور نہ ان کے پیچھے کوئی حکم، بلکہ خواہشات، مفادات، محض گھڑنتو باتیں انسانیت کے سامنے رکھتا ہے، تو ایسا جھوٹا آدمی اور اثیم گناہگار، جی افاک، جھوٹ گھڑنے کا تعلق خود ساختہ تصورات حکمت کے مقابلے میں، اور اثیم حکم کے مقابلے میں حکم شکنی، قانون کو توڑنا، گناہگار، مجرم، تو ان گناہگار اور مجرموں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، ویل ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ یسمع آیات اللہ تتلیٰ علیہ، یہ جو آیات اس پر تلاوت کی جاتی ہیں اسے سنتا ہے۔ ابو جہل بالخصوص اور اس کے ساتھ اس کے بڑے بڑے سردار شیطان، یہ آیات اللہ کی سنتے ہیں جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ ثم یصر مستکبرا، پھر غرور اور تکبر پر اصرار کرتے ہوئے، تکبر پر ضد کرتے ہوئے، ایسے رہتا ہے کالم یسمعھا، گویا کہ اس نے آیات سنی نہیں، سنی انسنی کر دیتا ہے، حالانکہ اس کے سامنے واضح یہ آیات اس کو پڑھ کر سنائی گئیں، تلاوت کی گئی، اس کے باوجود سنی انسنی کرتا ہے تکبر اور غرور سے۔ صلاحیت نہ استعداد، جہالت کی پوٹ ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اس وادی کا سردار اپنے آپ کو کہتا ہے فرعون ہے یہاں کا، یہ مستکبراً تکبر اور غرور کرتے ہوئے ایسے ہو جاتا ہے جیسے کالم یسمعھا، اس نے سنا تک نہیں۔ اس کو خوشخبری سنا دو، اس کے خلاف انقلاب آئے گا، فبشرہ بعذاب علیم، اس کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، اس کو دردناک عذاب ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے عذاب کی بھی ایک جھلک بتلائی اور آخرت کے عذاب کی بھی جھلک دکھائی۔ علیم کی آگے تشریح میں ایک عذاب مہین بیان کیا اور ایک عذاب عظیم بیان کیا۔ یہ علیم کے مفہوم کلی میں دونوں داخل ہیں۔ چنانچہ کہا گیا
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، جب ہماری آیات میں سے کچھ بھی اس کے علم میں آتی ہیں، کانوں سے اس کے دماغ تک پہنچتی ہیں، دل تک پہنچتی ہیں، عالمہ جانتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو ایسے مذاق اڑانے والے کے لیے خاص طور پر جب اللہ کا وعدہ آتا ہے، یوم الفصل آئے گا، فیصلے کا دن آئے گا، سزا ہوگی، تو یہ بات اس تک پہنچتی ہے تو اتخذھا ہزوا، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اولئک لہم عذاب مہین، انہی کے لیے ذلت امیز عذاب ہوگا۔ کیا ذلت تھی کہ مکے کا بڑا سردار متکبر، وہ چھوٹے چھوٹے 2 کاشتکار بچوں کے ذریعے سے اسے قتل کرا دیا گیا بدر میں۔ کیا حالت تھی، کتنے تکبر اور غرور سے چل کر آیا تھا، اور یہاں جب کہ پورے حجاز میں لوگوں کی نظریں، قبیلوں کی نظریں اس لڑائی پر تھی کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت ہے، اور ایک طرف یہ پرانا نظام کے پرانے بوڑھے شیطان ہیں، تو ان کے درمیان اس معرکہ آرائی کا نتیجہ کیا بیٹھے گا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ تو پورے حجاز میں بدر کی دھوم مچ گئی کہ بدر میں اس قریش کی اس طاقت اور قوت کو ذلت امیز شکست ہوئی ہے، سیاسی طاقت ختم ہو کر رہ گئی، سردار قتل کر دیے گئے، اور باقی ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، بھاگ کر جان بچاتے ہوئے واپس مکہ پہنچے ہیں۔ تو اولئک لہم عذاب مہین، ذلت امیز عذاب ان کے لیے تھا۔ اور یہ تو دنیا میں تھا، من ورائہم جہنم، اور یہاں سے جانے کے بعد اس کے ورے ان کے لیے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، یہاں تو ہم نے چند اعمال یعنی مذاق اڑانے کی سزا ہم نے یہاں ان کو عذاب مہین کی صورت میں دی ہے۔ یہ تو ایک جرم کی سزا ہے، اور جہنم کا جب مرحلہ آئے گا تو ما کسبوا شیئا، ذرا سی بھی کوئی چیز، کوئی بھی بدعملی انہوں نے کی ہوئی ہے، اس پورے کا بدعملیوں کا پورا ان کو وہاں سزا ملے گی، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی اس نے یارانے بنائے ہوئے ہیں جنہیں وہ خدا کے طور پر پوجتے ہیں یا حکمرانوں کے طور پر مانتے ہیں، فرعونیت کو تسلیم کرتے ہیں، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ ان کا کسب بھی جرم پر مبنی ہے، ما کسبوا شیئا، اور انہوں نے جو ولی بنائے ہوئے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، وہ خود گرفت میں ہوں گے تو ان کے کیا کام آئیں گے۔ اس لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے وہاں بہت بڑا عذاب ہوگا، تمام جرائم کا مجموعی عذاب ہوگا۔ تو یہ عذاب عظیم جہنم سے تعلق رکھتا ہے، اور عذاب مہین دنیا کے قومی انقلاب اور دنیا کے بین الاقوامی انقلابات کے ذریعے سے ان تمام متکبرین کو، خواہ وہ حجاز کے ابو جہل، عتبہ شیبہ ہوں یا قیصر و کسریٰ ہوں، ان تمام کو ذلت امیز عذاب کے مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ یہ تمام گفتگو کر کے قرآن کہتا ہے ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے، بالکل سیدھا راستہ یہ پیغام بیان کرتا ہے، راستہ بھی دکھلاتا ہے، اور جو اس راستے پر چل پڑے تو اس کی رہنمائی کر کے اسے منزل مقصود تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم، جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے بہت ہی اونچے درجے کا دردناک عذاب ہے، بہت دردناک عذاب ان کے لیے ہے۔ تو یہاں ان آیات کو نہ ماننے والوں کے لیے عذاب علیم بھی کہا، عذاب مہین بھی کہا، عذاب عظیم بھی کہا، اور عذاب من رجز علیم بھی کہا۔ جو اس کو نہیں مانے گا ان کے لیے اس شریعت کو، اس حکم کو، اس قانون اور ضابطے اور سسٹم کو، ان کے لیے یہ تمام سزائیں ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات آگے بیان کی گئی ہیں، اور آخر میں کہا ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اس عذاب کے نتیجے میں
تمام اقوام عالم کو تم دیکھو گے کہ گھٹنے ٹیک کر گرے ہوئے ہیں، ذلت کی حالت میں ہیں، شکست کھا جائیں گے اس کتاب اور اس احکامات کے نظام کے مقابلے پر۔ غالب ہو کر یہی نظام دنیا میں رہے گا، یہی روشنی پھیلے گی پوری زمین۔ اشرقت الارض بنور ربہا، اللہ کے نور سے، رب کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی۔ تو یہ واضح بنیادی پیغام اس صورت میں دیا جا رہا ہے۔ ابتدا میں یہ گفتگو کی، آگے مزید دلائل دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔